نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کا ایک آیہ مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو مکمل طور پہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کل حسن اللہ یاری وہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، بڑی باتیں کر رہا، بڑھ چڑھ کر کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کا اسلام ثابت کرو۔ صدیق اکبر کا اسلام ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم تو بلا دلیل، بلا کسی شش و پنج کے، بلا کسی بلا کسی تردد کے صدیق اکبر کو مسلمان جوانوں میں یا بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ چونکہ یہ بات حدیث پاک میں ہے، اور جب کوئی اپنی بخاری مسلم کا حوالہ پیش کرے نا، تو ہی حسن اللہ یاری بدبخت آدمی وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری کتاب کو مانتا نہیں، تو ہم بھی شیعہ کی کتابوں کو کیوں مانیں؟ انہوں نے تو بڑا غبن کیا، غلو کیا ہوا ہے۔ جو حضرت علی کے یہ خطبات انہوں نے اکٹھے کیے، یہ سب غلط ہے۔ کوئی اکا دکا کوئی شاید صحیح ہو، جیسے وہ اپنا کہتے ہیں نہج البلاغہ جسے کہتے ہیں، ان میں کوئی حضرت علی کا خطبہ نہیں، صحیح نہیں۔ انہوں نے وہ خطبے اکٹھے کر لیے۔ وہ 500 سال بعد لکھی گئی کتاب نہج البلاغہ ہے، 500 سال بعد آقا علیہ السلام کی وفات کے اور حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کی وفات کے 500 سال بعد آج بھی ان اہل تشیع و ارتقاء ایک وہ جو فرقہ ہے، اہل تشیع کا فرقہ ہے، وہ آج بھی حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ اور انہوں نے جو امام حسین کے نام پہ گھوڑا نکالنا شروع کیا، یہ دیکھو آتش پرست یہ بھی ہیں کہ آج بھی وہ آتش پرستی کرتے ہیں، پیٹنا آگ پر کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، پھر ان کے اس آگ کے انگاروں پر خود دوڑتے ہیں۔ کسی نہ کسی صورت اہل تشیع، چونکہ ایران عراق جو اہل تشیع کا تھا، ان میں زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام آگ کی پوجا کرتے تھے۔ فارس والے ایران والے فارس والے تو ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ان میں آگ کی پوجا ہوتی ہے، یا آگ کو اچھا سمجھتی ہے۔ آگ پر ماتم کرنا یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ بس یہ ماتم حضرت کیا کہتے ہیں
یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں کیا، قرآن سے مات ثابت ہو گیا بھائی یعقوب علیہ السلام کی شرح یا یعقوب علیہ السلام کا کام کرنا ہمارے لیے تو نمونہ نہیں نا. ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. جو کام آقا علیہ السلام نے کیے یا جن سے وہ منع فرمایا رک جاؤ، ما آتاکم رسول فخذو، جو نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ کرو، جو وہ تمہیں دے دے حکم دے دے وہ کرو. وہ حکم اپناؤ اور جس سے وہ منع کرتے ہیں رک جاؤ. یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن گھوڑے کے نیچے سے گزرنا آج بھی ان میں ہے، ہمارے پاس نہیں، ان میں ہے. گھوڑے کو چومنا چاٹنا، ہاتھ لگانا اور سارے چھریاں لگانا، پیٹنا. اللہ یاری تو کہتا ہے یہ حرام ہے، لیکن کون روک سکتا ہے اہل تشیع کو؟ وہ کہتے ہیں یہی عبادت ہے، سال پورے کی نماز پڑھو نہ پڑھو چھریاں ضرور مارو، چھریاں ضرور مارنی ہے، پٹنا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. یہ پکی بات ہے. دیکھ لینا اہل تشیع جو حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین رضی اللہ عنہما و رضوا عنہ، کہ جن پر اللہ نے اپنی رضا کا اظہار کیا اس کو غیر مسلم کہتے ہیں. اس کا اسلام ثابت کرو. اللہ یاری جب مرنے لگے نا اس کو بھی ہے تو جوان آدمی، بے شک جب یہ مرے گا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب جو تم دونوں گھر میں جو دوسرا ہے اس پر سکینہ نازل ہے، یعنی صدیق اکبر پر. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، قرآن پاک کی لفظ ہے، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے. جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو ہم میرے ساتھ میں تیرے ساتھ، اہل تشیع کو کیا تکلیف ہے کہ اس کا اسلام ثابت کرو؟ اس سے بڑا اسلام کیا ثابت ہے؟ ان اللہ معنا، اس سے بڑا اسلام کو ہے ثابت کہ نبی علیہ السلام فرمائے تو میرے ساتھ ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ میں تیرے ساتھ. تو ایسی ساتھ کی عزت افزائی فرمائی کہ قبر میں بھی نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا، حضرت عمر فاروق کو بھی رکھا. ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خواب میں بھی روک دیتے ہیں، خواب میں بات کرتے ہیں وہ سچی بات ہوتی ہے. جیسے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں خواب میں اپنا جلوہ دکھایا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. جلوہ دکھایا اور فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، میری قبر کو دو کتے لگے ہوئے ہیں، وہ میری لاش نکالنا چاہتے ہیں. نور الدین زنگی کو آقا علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے ساتھ دوسرے دو ہیں، عمر فاروق بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، ان کو علیحدہ کر دو، جنت بقیع میں رکھ دو. صرف اتنا فرمایا کہ میری قبر کو، میری لاش کو، میرے جسد مبارک کو یہ نکالنا چاہتے ہیں. فوری پہنچ. تو نور الدین زنگی یہاں آ کر ان کافروں کو پکڑ لے، عیسائیوں کو ان کو پکڑ لے، پکڑ کے سزا دے، ان کو مار دے، اپنا قتل کرا دے. آقا علیہ السلام کا یہ فرمان خواب کا. آقا علیہ السلام کہ اگر صدیق اکبر دشمن تھے، عمر فاروق دشمن تھے، تو پھر نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو بھی، حضرت علی کو بھی خواب میں نہیں فرمایا کہ علی ان دونوں کو یہاں سے نکالو. واہ! اور تمہاری وطنی عقل کہاں ہے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، تمام انبیاء
زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کو ہم نہیں جانتے۔ قرآن پاک نے بڑا وہ شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل عند ربهم يرزقون بل احیاء عند ربک یرزقون، کہ وہ تو زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی شہید کو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، گمان بھی نہ کرو وہ مر گیا، اللہ کے ہاں وہ رزق آتا ہے۔ تو جس کے نام پہ وہ مرا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے نام پہ مرا ہے، وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے کھانا کھلا رہا ہے۔ اور جب خود نبی ہے وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود نبی مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صدیق میرے ساتھ آ رہا ہے، نبی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمر فاروق میرے ساتھ آ رہا ہے، اور کچھ عقل کا علاج کرا کہ نا اللہ یاری، عقل کا علاج کروا، عقل لا تحزن ان اللہ معنا، اس سے بڑا اسلام کا ثبوت کیا تمہیں دے؟ کیا دیں؟ کیا کہاں انہوں نے اپنا روگردانی کی؟ جس جو حکم انہوں نے اپنایا آقا علیہ السلام سے محبت کی، الفت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے سے اسلام کو قوت عطا فرمائی، تو ان کو کافر ثابت کرنے پہ ترا ہوا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، تجھے کلمہ نصیب ہی نہیں ہوگا جو صدیق اکبر کے اسلام کو نہ مانے، عمر فاروق کے اسلام کو نہ مانے، وہ آخر میں مرتا ہوا ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور اس کی زبان پر کبھی کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے، ایسے بد ظن لوگوں سے ہمیں محفوظ کرے، بلکہ ہمارا ظن، ہمارا یقین یہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں وہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، بہت ہی بالا تر ہیں، بالا تر ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، ان کے ساتھ وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جنت البقیع میں ہم جیسے گناہ گار کو جگہ مل جاتے، ہم تو وہ بھی رشک کرتے ہیں کہ ہمیں جنت البقیع میں، جہاں آقا علیہ السلام کی اولاد پڑی ہے، آل پڑی ہے، فاطمہ زہرا پڑی ہیں، اس قبرستان میں بھی آدمی دفن ہو جائے تو اس کی بخشش ہوگی، اس کی بخشش ہوگی۔ اور یہ اللہ یاری جسے نہ اپنا علم کا پتہ، نہ اپنی روایات گندیاں، وہ جو پرانی ہیں ان کی شیعہ نے لکھی ہوئی، 500-600 سال بعد لکھی، کو 700 سال بعد لکھی، ان کتابوں کے حوالے دے کر یہ جو لکھا ہے، یہ لکھا ہے عمر فاروق نے کیا، صدیق اکبر نے یہ کیا، وہ کیا، وہ بڑے امیر آدمی تھے، اپنے گھر میں شراب ہوتی تھی، لعنت خدا کی، جس نے زمانہ جاہلیت میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگا عمر فاروق نے، تو اس کے گھر شراب کا کارخانہ تھا۔ یہ جھوٹ بولتا، پکا جھوٹا لعنتی، اور جس نے یہ کتابیں لکھی ہیں وہ اہل تشیع کا کوئی ماننے والا ہے، اہل تشیع کے ساتھ اس کا خاص تعلق تھا، جیسے طبری جو ہے اس کو بھی لوگ اہل تشیع کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل تشیع کا نظریہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے غلیظ نظریات سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور صحابہ کرام کا علیہ مدوان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔